اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and enjoying at your home. Let us start from this paragraph. This would ensure him a place to live in and food to eat. جب وہ لڑکا وہاں واپس آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اپنے باپ کے پاس، تو اس کو یہ یقین ہوا کہ اگر میرے پاس کوئی جگہ ہے رہنے کے لیے یا اگر مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے، وہ میرے باپ کا گھر ہے. اور وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس کو یقین آیا کہ مجھے وہاں ہی کچھ کھانے کے لیے ملے گا. He went to his father، اور وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا. Who was patiently waiting for him to return، اور اس کا باپ بھی بے صبری سے اپنے بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب واپس آئے. The father embraced the lost son and kissed him tenderly، اور جب باپ نے اس کو دیکھا کہ میرا بچہ واپس آیا، ریٹرن ہوا، تو باپ نے اس کو اپنے گلے لگایا اور اس کو چوما اور نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا. Father cried the son، اور اس لڑکے نے بولا میرے والد cried the son، رو رو کر بولا Father، او میرے ابو جان، I have sinned against heaven and before you، میں نے آپ کے خلاف اور اللہ کے خلاف بغاوت کی، گناہ کیا. I am not with calling your son، میں آپ کے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہوں. I have wronged you my dear father said the son، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور میرے والد صاحب، میرے پیارے والد صاحب، میرے پیارے ابو جان، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. But the father said to his servants، لیکن جو باپ تھا اس نے اپنے سرونٹس نوکروں کو بلایا اور بولا fetch a good robe quickly and put it on him، اور جلدی سے جلدی نئے کپڑے لاؤ اور اس میرے بچے کو لگاؤ، کیونکہ وہ بچہ بہت غریب تھا، بہت غریب ہو گیا تھا، بہت ہی اس کی حالت بہت خراب تھی، اور وہ پھٹے کپڑے میں اس کے جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے. لیکن جب اس کے باپ نے اپنے نوکروں کو بولا کہ fetch a good robe quickly، اور جلدی سے نئے کپڑے لاؤ اور اس کو لگا، and bring a ring for his finger and shoes for his feet، اور ایک انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ کے لیے لاؤ، اور انہوں نے ایک انگوٹھی بھی لائی. shoes for his feet، اور پیروں کے لیے جوتا لایا. fetch the fat goat and kill it، اور اچھی سی ایک بکری لاؤ اور اس بکری کو مار دو. and let us feast and enjoy ourselves، تاکہ ہم خوشی سے اس بکری کو گوشت کھائیں گے اور خوشیاں منائیں گے. for my son here was dead، کیونکہ جو میرا بیٹا تھا وہ میرے لیے مر چکا تھا. and has come to life again، اور اس کو دوبارہ زندگی ملی. he was lost and has been found، وہ تو میں نے کب کا کھو دیا تھا اور اب میں نے پا دیا. اسی خوشی میں اس بکری کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. and they began to make merry، اور وہ خوشی منانے لگے. his elder son who was out on the field returns and heard music and dancing، جو اس کا بڑا بیٹا تھا جو ہمیشہ اپنے باپ کا فرمانبردار ہوتا تھا، وہ اپنی کھیت پر گیا تھا، اور جب وہ کھیت سے واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کے نزدیک میوزک سنا اور ڈانس سنا، اور وہ حیران ہو گیا. then he called one of the fellows to him and asked what all that mean، اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور بولا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کیا ڈانس ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا میوزک چل رہا ہے. your brother has come، اور اس فیلو نے، اس ساتھی نے بولا کہ آپ کا بھائی واپس آ گیا. and your father has had the fat goat killed، he has got him home safe and sound، اور آپ کے جو فادر ہے، آپ کا جو باپ ہے، اس نے ایک بکری لائی اور اس موٹی سی بکری کو ذبح کیا، کیونکہ آپ کا جو بھائی ہے وہ محفوظ سے واپس گھر آیا. then he was angry and would not go in، اور جو بڑا بھائی تھا، جو بڑا لڑکا تھا،
وہ بہت غصہ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ اندر نہیں آیا. بٹ ہز فادر کیم آؤٹ اینڈ انٹریٹڈ ہم. اور اس کا جو باپ تھا وہ باہر نکلا اور اپنے بڑے بیٹے کو سمجھانے لگا. آل دیز ایئرس، کیا اس لڑکے نے بولا؟ آل دیز ایئرس replied the son, I have been slaving for you and I had never at any time disobeyed any of your orders. اے میرے باپ، میں نے اتنے سالوں سے آپ کی فرمانبرداری کی، آپ کی غلامی کی، آپ کا کہنا مانا، اور میں نے آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچایا. میں نے آپ کا کہنا کبھی نہیں ٹھکرایا، اور آپ کا آرڈر میں نے اس پر عمل کیا. اینڈ یٹ یو ہیو نیور گیون می such as a kid for me to enjoy myself with my friends. لیکن آپ نے مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں دی، تاکہ میرے بچپن میں بھی اتنے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھیوں کے ساتھ مجھے خوشی منانے کے لیے کبھی موقع نہیں دیا. بٹ ناؤ دیٹ دس son of yours is back. لیکن اب جو آپ کا نافرمان بیٹا واپس آیا، who has destroyed up your property، جس نے آپ کی پراپرٹی ختم کر دی. you have killed the fat goat for him، اور آپ نے ایک موٹی سی بکری کو اس کے لیے ذبح کیا. you my dear son، اے میرے بیٹے، said the father are always with me، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. and all that is mine is also yours، جو میرے پاس ہیں یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے. we are born to make merry and rejoice for his brother of yours was dead and has come back to life. ہم اس لیے خوشی منا رہے ہیں، اسی خوشی کے لیے میں نے یہ گوٹ ذبح کیا، یہ بکری ذبح کیا، کیونکہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ آپ کا بھائی جو تھا، وہ آپ کا بھائی میرے لیے مر چکا تھا، وہ آپ کے لیے بھی مر چکا تھا، لیکن وہ واپس آ گیا. اینڈ ہی واز لاسٹ اینڈ ہیز بین فاؤنڈ، وہ کھو دیا تھا ہم نے، لیکن اب ہم نے پائے دیا اس کو. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and return to God. کیونکہ جو فادر تھا اس نے بولا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے وہ رو رو کر دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو ہم بھی اس کو معاف کریں گے، اور جو اپنے گناہوں سے باز آئے گا وہ بہت ہی اچھا انسان بننا چاہتا ہے. اٹ از مومنٹ آف پلیجر، یہ خوشی کی لمحہ ہے. دیٹ یور بردر ہیز ریئلائزڈ ہز مسٹیک، جو آپ کے باپ نے اپنی غلطی کا احساس اس کو ہوا اور وہ اب معافی چاہتا ہے. لیٹ اس ایکسیپٹ، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو منظور کرنا چاہیے. فار ہی وانٹس ٹو بیکم اے گڈ مین، وہ ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے. گاڈ ٹیچز اس ٹو بی کائنڈ اینڈ مرسیفل، اللہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ رحم دل بنو. کیونکہ جب کسی انسان کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو، کسی بہن بھائی کو، یا کسی ہمسائے کی، کسی دوست کو کوئی بھی غلطی ہو، یا مسلمان، کیونکہ ہمارے جو مذہب ہیں، ہمارا مذہب ہے وہ سب سے اعلیٰ مذہب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیشہ رحم دل بنو، ہمیشہ رحم دل بنو. گاڈ ٹیچز اس، اور اللہ نے بھی ہمیں رحم دلی سکھائی ہے. باقی وسلام.